السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیوگرافی کا یہ چوتھا اور لاسٹ پارٹ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کریں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہر سال کعبہ شریف کی زیارت کے لیے روحانی طاقت کے ذریعے اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پورا ہو جاتا تو آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر رات بعد نماز عشاء کعبہ شریف تشریف لے جاتے اور فجر کی نماز اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ ایک بار خواجہ غریب نواز جنگل سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ مرید بھی تھے۔ اس جنگل میں کچھ ڈاکو رہتے تھے جن کا کام لوٹ مار تھا۔ ڈاکوؤں نے خواجہ صاحب اور ان کے مریدوں کو گھیر لیا اور جو کچھ آپ کے مریدوں کے پاس تھا چھیننا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے جب اپنی نگاہ ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ جو سامان چھینا تھا وہ واپس کر دیا اور خواجہ صاحب کے دستے حق پر اسلام لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی جن کا ڈاکوؤں پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے لوٹ مار سے توبہ کی اور سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وقت کے ایک حاکم نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دے دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھے انصاف دلائے۔ آپ اپنا عصا یعنی لکڑی لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مردے کے قریب پہنچ کر اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر تو بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردے نے یہ سنتے ہی سولی سے نیچے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بار اورنگزیب عالمگیر سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطہ میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا غریب نواز آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا، برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا، میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے۔ اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہ ہی سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی پر تقریباً 45 سال تک اسلام کی دعوت عام کی۔ اپنی اچھی کوشش سے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا، جس کا اندازہ ہم مسلمانوں کی تعداد سے لگا سکتے ہیں۔ 6 رجب المرجب 633 ہجری مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی پیر کی رات تھی۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ خادموں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی یہاں نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ صبح کو خادموں نے دروازے پر دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ آخرکار خادموں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت غریب نواز اپنے رب سے جا ملے تھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی پر یہ عبارت لکھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں وصال فرما گئے۔ جس رات خواجہ معین الدین چشتی کا وصال ہوا، اللہ کے کچھ ولیوں نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار فرما رہے ہیں، آج ہم اللہ کے محبوب معین الدین چشتی کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین نے پڑھائی۔ آپ کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ رہتے تھے۔ آج بھی آپ کے مزار پر ہزاروں لوگ روز حاضری دیتے ہیں
اور اپنی مراد کو پاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بائیوگرافی کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پارٹ بنا لیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو مکمل نہیں بتا پائیں گے، لیکن ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکے۔